گہرا سکوت تھا، رات کا عالم تھا، اندھیرا اتنا دویز تھا کہ سانس لینے کی آواز بھی خوف میں لپٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی سناٹے کو اچانک قدموں کی چاپ نے توڑا، لمبی ہیلز کا زمین پر بجنا ایسا تھا جیسے موت کا اعلان ہو۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے کھلے ہوئے بال کے ساتھ بے قابو ہو کر اس کے لہرا رہے تھے، چہرے پر سکوت کی ایسی لہر تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ سامنے کرسی پر بندھا ایک مرد کانپ رہا تھا، رسیوں نے اس کے ہاتھ پاؤں کو جکڑ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر چہرے پر وہی مکروا نقاب جو برسوں معصوم زندگیوں کو برباد کرتا رہا۔ وہ ایک ریپسٹ تھا، ایک درندہ جو قانون سے بچ نکلا تھا۔ لڑکی نے کالی کیپ اتار کر میز پر پھینکی اور زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ پھر اس کی سرد آواز اس خالی اندھیر کمرے میں گونجی۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی ہی شفاف۔ اب حساب ہوگا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی اندھیرے میں تھا کہ مجرم اسے دیکھ نہ سکا۔ پھر اسی خاموشی میں اس مجرم کی آواز ابھری، دیکھو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ لڑکی کے چہرے پر اس کی الفاظ میں کوئی خاص تاثر نہ لا سکے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، اس کی جوتوں کی آواز ہر قدم پر کمرے کی خاموشی کو کاٹتی رہی۔ قریب پہنچ کر اس نے جھک کر اس کرسی پر بندھے مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مجھے بخوبی معلوم ہے تم کون ہو، مگر تم نہیں جانتے میں کون ہوں۔ کوئی بات نہیں، جلدی جان جاؤ گے، تب جب دنیا دیکھے گی کہ تمہارے جیسے درندوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اچانک کمرے کی بتی جل اٹھی، دیواروں پر خون کے سرخ سائے لرزنے لگے۔ لڑکی نے اپنی جیب سے ایک چمکتا ہوا ہتھیار نکالا، وہ ایک سٹرین گن تھی۔ اسے دیکھو، کچھ یاد آیا؟ یقیناً تم اسے پہچان گئے ہوگے۔ اور اس گن کو مجرم کی آنکھوں کے نزدیک کر دی، اب بھی سرد مگر شفافیت سے گہری تھی کہ کرسی پر بیٹھے مرد کی آنکھوں میں شناسائی کی گہری رمق ابھری۔ ہاں، یہ تو میری گن ہے۔ اسی کپکپاتی آواز کمرے کی چار دیواری میں گونجی۔ لڑکی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ بہت خوبصورت ہنسی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش کے بعد مدھم سی کوسوں خزاں نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، مگر پھر وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ بالکل، یہ وہی گن ہے جس سے تم بے گناہوں کی جان لیتے تھے۔ اب تمہاری یہی ساتھی، یہی گن تمہاری جان لے گی۔ اس نے خطرناک سرگوشی کی۔ پھر بجلی کی تیز کڑک اور نیلی روشنی کے ساتھ کمرے میں پہلے ایک گولی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ اس مرد کی چیخیں گونج اٹھی۔ گولی اس مرد کے کندھے کو چیرتی باہر نکل گئی۔ لڑکی اب اس کی کرسی کے گرد گول گول چکر کاٹنے لگی۔ یہ وہی بجلی ہے جو اس مظلوم روحوں نے برسوں اپنے دل میں محسوس کی تھی، آج تمہارے یہ جسم میں جلے گی۔ اس کے پیچھے وہ جا کر کھڑی ہوئی اور ایک سرد سرگوشی کی۔ وہ درد سے تڑپتا رہا، وہ سکون سے اسے تڑپتا دیکھتی رہی۔ پھر اس لڑکی نے سامنے دیوار کے پاس رکھا پروجیکٹر آن کیا۔ دیوار پر تصویریں ابھری، معصوم بچیوں کے روتے چہرے، خوف میں لرزتی آنکھیں اور ٹوٹے خواب۔ مجرم نظریں جھکانے لگا، مگر لڑکی نے اس کی ٹھوڑی گن کی نال سے اوپر اٹھائی۔ نہیں، اب نظریں جھکانے کا وقت گزر گیا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ دنیا دیکھے گی کہ درندے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ تڑپتا نفی میں سر ہلا رہا تھا، اس کی چیخیں اندھیرے اور روشنی میں گھل گئی۔ پھر لڑکی کا گن والا ہاتھ سیدھا ہوا اور اس بار نشانہ اس کے ماتھے کا لیا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہیں، میں معافی مانگ تھا۔ اس مجرم کی فریاد حلق میں اٹک گئی۔ لڑکی نے گولی سیدھا اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ دے ماری اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کا بے جان وجود کرسی پر لڑک گیا اور لڑکی ایک گہری سانس بھر لی۔ آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ پھر وہ پلٹی اور اب اس کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ چند قدم وہ چلی، پھر وہ رکی، مگر پلٹی نہیں۔ گن ہوا میں اچھالی جو کمرے میں زمین پر گر گئی۔ پھر اس کی ہیل کی ٹک ٹک کمرے کے حدود سے باہر نکلتی محسوس ہوئی۔ بلیک کوئین کی عدالت میں انصاف ایسے ہی ملتا ہے۔ رات کی تاریکی میں سانس لیتی وہ سرگوشی کرتی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، بلکہ ایک انقلاب کا آغاز تھا۔ نئے ایس پی کے آنے سے پہلے ہی پولیس اسٹیشن میں اس کی کامیابیوں کی سرگوشیاں گردشیں عام ہو چکی تھی۔ سب کی زبان پر شہر کے اس شخص کا نام تھا۔ پولیس اسٹیشن معمول سے ہٹ کر آج صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ وجہ تھی آنے والا وہ شخص،
28 سالہ اضلام شاہ، شہر کا سب سے جوان ایس پی، رینک کا ذہین، نڈر مگر احساس دل رکھنے والا پولیس آفیسر۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری انصاف اور قانون کی پاسداری۔ وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے جونیئر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نئے ایس پی کی خوبیاں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گاڑی سے اترتا اسٹیشن کے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ آتے ہی اپنی ڈیوٹی سنبھال چکا تھا۔ اسے خاص ایک مجرم کو پکڑنے کے لیے یہاں پوائنٹ کیا گیا تھا۔ سٹی پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کانفرنس روم کی بڑی اسکرین پر وہی فوٹیج چل رہی تھی، کالی کیپ، کھلے بال اور ایک خون آلود مجرم۔ ایس پی اضلام شاہ ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اونچا قد، مضبوط چہرہ، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکوت۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری انصاف تھی۔ وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ انسپیکٹر نے اس کی جانب فائل بڑھائی۔ وہ فائل کا مکمل جائزہ لینے لگا۔ فائل دیکھتے اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ ایک کالے لباس والی لڑکی، بلیک کوئین، اس نے تو شہر کا نظام ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ عام قاتل نہیں ہے، یہ صرف مجرموں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ریپسٹ، سمگلرز، وہ درندے جو قانون کی گرفت سے بچ نکلے۔ ایک انسپیکٹر نے بھی اپنی رائے پیش کی۔ سر، کیا یہ کوئی گروہ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایک اکیلی لڑکی یہ سب کر سکتی ہے۔ ضرور یہ پورا گروپ ہوگا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہر کام اتنی صفائی سے کیا گیا ہے۔ وہ مجرم کو اسی کے گھر میں گھس کر اسی کے ہتھیار سے مار رہی ہے، پھر ہمیں بتا بھی رہی ہے کہ لو، دیکھ لو ہم نے کیا یہ سب۔ یہ تو پولیس کو کھلے عام چیلنج دینا ہوا نا کہ دیکھو میں تم لوگوں سے اچھا انصاف دلا رہی ہوں۔ اضلام کی نظریں سخت ہو گئی۔ نہیں، قانون سے باہر کیا گیا انصاف نہیں ہوتا، انتقام ہوتا ہے، اور میں اسے گرفتار کروں گا۔ لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال چبھ رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون، اور کیوں صرف ان مجرموں کو ختم کرتی ہے جو قانون کی گرفت سے آزاد ہیں۔ رات کی تک اضلام تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک فوٹو پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ کالی ہیٹ میں دھندلا سا عکس، ہوا میں لہراتے بال، اس کے لبوں سے بیچتا نکلا یہ ایک ہی ہے، کرو نہیں۔ اگر تو یہ واقعی اتنی ذہین ہے تو پھر یہ اکیلی سب کر رہی ہے، مگر کیسے کر سکتی ہے ایک لڑکی؟ ناممکن۔ کیوں لگتا ہے یہ سب؟ چھوٹے سے 2 کمروں والے اس مکان میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ زندگی کی سب سے قیمتی متاع جنانا اور نواسی ایک دوسرے کا سہارا بنے بیٹھے تھے۔ باہر صحن میں نیم کا درخت ہوا کی جھونکوں کے ساتھ لہرا رہا تھا، اور اندر کمرے میں ایک عجیب سی اداسی پھیل رہی تھی۔ 22 سالہ مشل کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی جل ملائی تھی۔ وہ ہلکے گلابی سوٹ پہ سر پر دوپٹہ ڈالے نانا کے بستر کے پاس بیٹھی انہیں چمچ سے دال چاول کھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی، مگر آنکھوں میں آج خوف اور فکر کی جھلک بھی موجود تھی۔ بابا جان، پلیز ایک اور لقمہ لے لینا، پھر میں دوا دے دوں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ نانا نے اس کی طرف محبت اور کمزوری کی امتزاج سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتے کہ بچی اتنی معصوم اور سادہ ہے۔ وہ بہت سی خوشیوں کی حقدار ہے، مگر اس کی جوان آنکھوں میں زندگی کی تلخیاں وقت سے پہلے اتر آئی تھی۔ رحمت نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا سر تھپتھپایا۔ بیٹی، میں سوچتا ہوں میرے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ ان کے لفظوں کے ساتھ ہی مشل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، وہ تڑپ کر ان کے زرد چہرے کے قریب ہوئی۔ ایسی باتیں مت کرے بابا جان، آپ کے بعد میرا ہے ہی کون؟ آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ کمرے کی دیواروں پر لٹکی ہوئی پرانی گھڑی نے ہلکی سی ٹن ٹن کی آواز دی، جسے وقت نے بھی ان کے درد کو محسوس کیا ہو۔ مشل نے آنسو ضبط کیے، مگر ایک قطرہ اس کی پلکوں سے بہہ نکلا۔ نانا نے وہ آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور مسکرا کر بولے، یہ آنکھیں رونے کے لیے نہیں بنی مشل، یہ تو روشنی ہے۔ بس ڈر لگتا ہے مجھے کہ دنیا کہیں تمہاری روشنی کو بجھا ہی نہ دے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں فقط دعا کی ہلکی سی خوشبو اور باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ مشل نے نانا کو دوا دلائی اور آہستہ سے ان کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کا دل جانتا تھا کہ یہ مکان، یہ 2 کمرے ہی ان دونوں کے لیے جنت ہے۔ باہر کی دنیا نے ہمیشہ اسے منحوس کہا تھا، مگر نانا کے بازو کے سائے میں اسے ہمیشہ رحمت ملی تھی۔ آج پہلی بار سے یوں لگا جیسے یہ جنت بھی چھن جانے والی ہے۔ مشل نے نانا کے پاؤں دبانے کے بعد ان پر کمبل ڈالا اور وہ آنکھیں موند چکے تھے۔ مشل آہستہ سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سوچوں کا محور اندر لیٹے وہ ضعیف ہستی ہی تھی،
دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اگر نانا کو کچھ ہو گیا تو کس کے سائے میں جیے گی؟ رحمت شاہ کے کمزور ہاتھ کانپتے ہوئے بستر کے کنارے پر پڑے، پرانے فون تک پہنچے۔ وہ جاگ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ مشعل ان کی فکر میں ہلکان رہتی ہے، اسی لیے انہوں نے سونے کی اداکاری کی تاکہ وہ بھی اطمینان میں جا کر سو جائے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کسی کا نمبر ملایا، فون کی گھنٹی بجتی رہی اور بالآخر دوسری جانب سے ایک بھاری مگر مانوس آواز گونجی۔ السلام علیکم، اذان بول رہا ہوں۔ رحمت شاہ کی آنکھوں میں نمی اتر گئی۔ السلام بیٹا، میں رحمت، جاتی ہوں یا بھول گئے اپنے نانا کو؟ رحمت شاہ نے شکوہ کیا۔ جی نانا جان، میرا پرانا موبائل خراب ہو چکا تھا، اس میں آپ کا نمبر تھا، نئی موبائل میں آپ کا نمبر نہیں تھا، اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر سکا۔ شکر ہے کہ آپ نے خود ہی رابطہ کر لیا۔ کچھ شرمندہ ہوا تھا، پوری رات وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا، اب اسے سکون سے آنکھیں بند کرتے اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی تھی۔ چند لمحوں کی سکوت کے بعد اذان کی آواز میں بے چینی اتر آئی۔ نانا جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رحمت شاہ کی کپکپاتی آواز کمرے میں گونجی۔ بیٹا، اب میں بوجھ پڑنے لگا ہے، شاید سانسیں مزید ساتھ نہ دے، تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، گھر آ سکتے ہو؟ ان کے لہجے کی التجا پر اذان شاہ انکار نہیں کر پایا۔ جی، مجھے ایڈریس سینڈ کریں، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، خوش رہو، فی امان اللہ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ رحمت شاہ کو بے چینی سے اب صبح کا انتظار تھا۔ اذان فون بند کرتا کچھ دیر ان کے الفاظوں پر ہی اٹکا رہا۔ اسی وقت انسپیکٹر اس کی گاڑی کے پاس آیا۔ سر، فائل ریڈی ہو چکی ہے، ہمارے سورسز کے مطابق جنگل کے علاقے میں ہلچل محسوس کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جنگل ارد گرد تمام علاقے پر نظر رکھو، جیسے کچھ غیر معمولی دکھے مجھے فوراً بتا دینا۔ انسپیکٹر سر اس بات میں ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا شور تھا، شہر کی سڑکیں سنسان تھی، پرانی عمارتوں کے سائے ایک دوسرے سے لپٹ کر اندھیرا اور گہرا کر رہے تھے۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے، جیسے وہ بھی آنے والے طوفان کو محسوس کر رہے ہوں۔ اسی اندھیرے میں ایک لمبی کار آہستہ آہستہ پرانی فیکٹری کے سامنے رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور باہر وہی پرسرار عورت اتری جس کا نام سنتے ہی مجرموں کی روح کانپ جاتی تھی۔ کالی ہیٹ، نقاب اور وہ تیز آنکھیں جیسے اندھیرے میں جلتے دو لوگوں کے شعلے۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر خاموش عمارت بھی کانپنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں سب اوزار موجود تھے جن میں وہ انصاف کا کھیل کھیلا کرتی تھی۔ یہ رات اس کا ایک اور شکار اپنے ساتھ لائی تھی، ایک ایسا شخص جو معصوم بچوں کو اغوا کر کے اسمگل کرتا تھا۔ وہ درندہ آج اپنے انجام کو دیکھنے والا تھا۔ بلیک کوئن فیکٹری میں داخل ہوئی۔ دھول، زنگ آلود مشینیں اور جالے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی نظریں بس ایک ہی ہدف پر تھی۔ اس نے آہستگی سے بیگ کھولا اور اپنے آلات نکالے اور ہر قدم ناپ تول کر بڑھایا۔ اچانک جیب میں رکھا فون ہلکا سا وائبریٹ ہوا۔ وہ رکی، فون نکالا، اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، ساحر۔ یہ اس کی ٹیم کا ایک قابل اعتماد ساتھی تھا جو ہمیشہ اسے بر وقت اطلاع دیتا تھا۔ بلیک کوئن نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف سے ساحر کی آواز میں ہلچل اور خوف کی جھلک تھی۔ بلیک کوئن، فوراً سنبھل جاؤ، پولیس اب تمہارے تعاقب میں ہے۔ اذلام شاہ اور اس کی ٹیم تمہارے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہمارے ذریعہ نے بتایا کہ وہ تمہارے نقش قدم تک پہنچ چکے ہیں۔ بلیک کوئن کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک چمک آئی، جیسے کوئی چیل اپنے شکار کو سامنے دیکھ کر پر تولتی ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، تو وہ قریب آ ہی کیا ہے؟ ساحر نے جلدی سے بات آگے بڑھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تمہیں کچھ دنوں کے لیے خفیہ ٹھکانے پر چلے جانا چاہیے، اب یہ وقت شکار کا نہیں ہے، اپنی حفاظت کا ہے۔ اگر پولیس نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو سب ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری محنت، ساری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ کچھ لمحے کے لیے فیکٹری کے سناٹے میں صرف ساحر کی ہڑبڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بلیک کوئن خاموشی سے آگے بڑھی، ایک ٹوٹی مشین کے قریب کھڑی ہو گئی، پھر اس نے فون کان سے لگایا، آنکھوں کو موند کر گہری سانس لی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ فیصلہ کن ہے۔ اس نے آہستگی سے فون دوبارہ کان سے لگایا اور اپنے مخصوص جاندار لہجے میں جواب دیا، ساحل، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں بلیک کوئن ہوں، اندھیروں کی وہ بیٹی جسے ظلم کی آگ نے پیدا کیا ہے۔
میں ان درندوں کے تعاقب میں نکلتی ہوں جو قانون کی کمزوریوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں چھپ جاؤں؟ اس کی آواز میں وہی لرزہ تھا جو دشمن کی ہڈیوں تک کو کپکپا دیتا تھا۔ میں نقاب اس کے لیے نہیں پہنتی کہ خود کو بچا سکوں، بلکہ اس لیے کہ میرا ہر قدم ایک پیغام بن جائے کہ اگر آج میں چھپ گئی تو کل کسی مظلوم کی چیخ اندھیرے میں دب جائے گی۔ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈنے دو۔ میں اندھیروں میں پیدا ہوئی، اندھیروں میں ہی میرا کھیل ہے۔ اسلام شاہ چاہے دنیا کا سب سے بہادر آفیسر ہی کیوں نہ ہو، وہ مجھے اس وقت تک نہیں پکڑ سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ ساحر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن بلیک کوئن یہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بلیک کوئن نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، خطرہ؟ میں اپنی زندگی اسی خطرے کے سائے میں گزاری ہے۔ جب میرے ماں باپ میرے سامنے مارے گئے تھے تب ہی میں مر چکی تھی۔ آج جو یہ سانسیں لے رہی ہوں نا، وہ صرف اور صرف انصاف کے لیے ہے، اور جب تک میرا انصاف کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کوئی طاقت، چاہے وہ پولیس ہو یا دنیا کی سب سے بڑی فوج، مجھے روک نہیں سکتی۔ اس کے الفاظ فیکٹری کی خاموش دیواروں میں گونج اٹھے، جیسے وقت نے بھی اس کے عزم کو سن لیا۔ میں شکار کے لیے نکلی ساحر، اور جب تک یہ درندہ اپنی سزا نہ پائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے پولیس میرے تعاقب میں ہو یا موت۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ ویرانے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی، لیکن اب یہ خاموشی خوف سے بھری ہوئی تھی۔ بلیک کوئن کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو طوفان کے بعد بجلی میں چمکتی ہے۔ اس نے بیگ اٹھایا، ایک آخری نظر اپنے ارد گرد ڈالی اور آہستگی سے برق پڑائی۔ اب دیکھتے ہیں کون زیادہ طاقتور ہے، میرا عزم یا ان کا قانون۔ وہ آگے بڑھی، قدموں کی جھاپ پھر گونجی۔ شکار قریب تھا اور ساتھ ہی پولیس کا جال بھی۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور رحمت شاہ کی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ اس کے پاس آخری امید صرف اسلام شاہ تھا۔ وہ انکار کرے گا، یہ اقرار وہ نہیں جانتے تھے۔ مشل ناشتہ لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھی تو انہیں بے چین دیکھتے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا ہوا ہے بابا جان؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ اتنے بے چین کیوں ہے؟ وہ یہ پوچھتی جلدی سے ان کی طرف پڑی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ یہاں ایک نمبر ہے، اس پر اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دو۔ مشل نے حیرانی سے اپنی نانا کو دیکھا۔ کس کو ایڈریس بھیجنا ہے؟ انہوں نے گہری سانس بھری اور دھیرے سے بولے، بیٹی، ایک پرانا وعدہ یاد آ رہا ہے۔ تمہارے ابا کے جانے کے بعد میرا ایک ہی دوست تھا، اس کے بیٹے کو میں نے ہمیشہ اپنی اولاد سمجھا۔ شاید وہی اب تمہارے لیے سہارا بن سکے۔ مشل کے دل پر جیسے بوجھ اور بڑھ گیا۔ اس نے بے اختیار کچھ کہنا چاہا، پر نانا، ہمیں تو سب نے چھوڑ دیا تھا، کیا وہ آئیں گے ہماری مدد کو؟ نانا کے چہرے پر مسکراہٹ ڈپی۔ میں نے اس لڑکے میں ہمیشہ سچائی دیکھی ہے، دعا ہے کہ میرا گمان ٹھیک ہو۔ مشل نے اس نمبر پر ایڈریس بھیج دیا۔ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مشل کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ رحمت شاہ کا کمرہ مرکزی دروازے کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے اونچی آواز میں وہی کمرے میں لیٹے ہی اسے اندر بلایا۔ آ جاؤ بیٹے، اندر۔ وہ کھڑکی سے اس کی باہر گاڑی کھڑی ہونا اور اس کا نکلنا دیکھ چکے تھے۔ مشل پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ باہر اسلام شاہ کھڑا تھا، اونچا قد، صاف ستھرا لباس، سنجیدہ آنکھوں میں ایک وقار اور ایک بوجھ سا جھلک رہا تھا۔ نانا نے اسے اندر بلوانے کو کہا۔ چند لمحے وہ چھوٹے مگر بڑے سکون کمرے میں بیٹھا تھا۔ رحمت شاہ نے اس کے سامنے آنے کے بعد تھکی ہوئی سانس لی اور نرمی مگر مجبوری کے ساتھ بولے، بیٹا ازلا، میں نے زندگی میں تمہارے باپ کے بعد کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج ایک لاچار بورا تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اسلام نے جھکی نظروں سے ان کی بات سنی۔ اس کے اندر جیسے کوئی پرانی یاد جاگ اٹھی۔ وہ رحمت شاہ کا ہمیشہ مقروض رہا تھا اور اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کے ایسے بہت سے مقامات پر رحمت شاہ نے اس کی مدد کی تھی جہاں پر اسلام اور اس کے باپ کے ساتھ کھڑے سارے رشتہ دار منہ موڑ چکے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ رحمت شاہ کے لیے اسلام کے دل میں ہمیشہ سے عزت اور چاہت بہت بڑھ کر تھی۔ وہ ان کی بالکل باپ کی طرح عزت کرتا تھا۔ رحمت شاہ نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنی بات آگے بڑھائی۔ میری ایک ہی خواہش ہے، میری مشل، اس کی چہرے پر سچائی لکھی ہے، معصوم ہے، نازک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنے نکاح میں لے لو۔
یہ ایک فرض ہے جسے میں موت سے پہلے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کمرے کی دہلیز پر کھڑی مشل کے کانوں میں اترا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ آخر داتا نے کیوں اپنے عزیز پولیس والے کو یہاں بلا رکھا تھا۔ وہ سمجھی شاید وہ کسی اور کی طرح کی مدد چاہتی ہے، مگر وہ تو یہاں اس کا نکاح کروا رہے تھے، وہ بھی ایسے آدمی سے جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اذلان شاہ نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ معمولی نہیں بلکہ اس کے مستقبل اور مشل کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہوگا۔ اسی دوران ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ مشل جو دہلیز پر کھڑی تھی وہ سر جھکائے اندر آئی۔ بلیک سوٹ میں اس کی سادگی اور معصومیت جسے کمرے کو روشنی سے بھر گئی تھی۔ ہال کمرے بال کھلے ہوئے تھے اور دوپٹہ نیم سڑک کر کندھے پر آ رہا تھا۔ اس نے سلام کیا، چائے کا کپ سامنے رکھا اور بنا کچھ کہے پلٹنے لگی، مگر پل بھر کے لیے اذلان کی نگاہیں اس پر رک گئی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ لڑکی عام نہیں، وہ معصومیت میں لپٹا ہوا درد تھی، تنہائی میں بنی ہوئی کہانی تھی۔ مشل نے نظریں اٹھائے بغیر کمرے سے نکلنے میں عافیت سمجھی۔ رحمت شاہ نے اذلان کے چہرے پر چھائی خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کی اور دھیرے سے بولے، یہ میرا تم پر آخری حق ہے بچے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرے، لاچاری اور بے بسی سے دھڑکن تیز ہونے لگی۔ رحمت شاہ کی حالت اچانک بگڑ گئی اور پھر ڈاکٹر کی رپورٹ نے سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ نانا کی خواہش پر محلے کے چند معتبر لوگ، مسجد کے امام اور گواہ اکٹھے ہوئے۔ چھوٹے سے کمرے میں سادگی کے ساتھ نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ مشل حاکم، اب مشل اذلان شاہ بن چکی تھی۔ اسی لمحے اذلان شاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ یہ ذمہ داری اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا عہد ہے۔ مشل کچھ دن ہاسپٹل میں ہی موجود رہی کیونکہ نانا کے ٹیسٹ کے بعد پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اس لیے اذلان شاہ نے نانا کی آخری خواہش کے طور پر ان کا فیصلہ کیا تھا کہ مشل نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ وہ تو نانا کی طبیعت خرابی کو سن کر ہی ٹوٹ بکھر گئی تھی، اسی لیے اب اس کا آخری ان کا فیصلے کے خلاف جا کر وہ نانا کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو اچھی بیٹی کی طرح سر جھکا کر نکاح کر لیا۔ 2 دن بعد ہی رحمت صاحب وفات پا چکے تھے، مگر انہوں نے مشل کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے پاس اس کے شوہر کا کندھا تھا سہارے کے لیے۔ نانا کی موت کے بعد اس نے مشل کو اس چھوٹے سے گھر میں اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری تھی، تو اس لیے اب وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اگر نانا زندہ ہوتے تو شاید وہ رخصتی کچھ عرصے بعد دیتا، مگر اب یہ فیصلہ ضروری تھا۔ اسے مشل کو اپنا سامان پیک کرنے کو کہا۔ مشل نے خاموشی سے اپنا ضروری سامان پیک کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اتنے بڑے ظالم معاشرے میں وہ تنہا نہیں رہ سکے گی۔ جب اذلان شاہ مشل کو اپنے فلیٹ میں لے کر آیا، ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی اور نرمی تھی۔ چھوٹا سا اپارٹمنٹ مگر سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ مشل جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوئی، نظریں چکی ہوئی تھی۔ اذلان کی نرم آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہ اب تمہارا گھر ہے مشل، جیسے چاہو اسے اپنا بنا لو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی مگر کچھ نہ بولی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھی، اس کے وجود پر ایک ساتھ غم اور سکون چھایا ہوا تھا۔ ابتدائی دنوں میں دونوں کے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوئی تھی۔ اذلان اکثر کام میں مصروف رہتا، مگر جب گھر آتا تو مشل کی ہاتھ کا بنایا کھانا سامنے ہوتا۔ کبھی وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی تو کبھی چائے کے کپ کے ساتھ ہلکی سی بات چیت ہو جاتی۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، کھڑکی پر پانی کی قطرے موسیقی کی صورت پہ رہے تھے۔ اذلان تھکا ہارا آیا تو مشل نے چائے رکھ دی۔ اس نے پہلی بار اذلان کے دل کا حال جاننا چاہا۔ بارش اچھی لگتی ہے آپ کو؟ اذلان چونکا۔ یہ پہلا سوال تھا جو اس نے کیا تھا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ہاں بارش سکون دیتی ہے، مگر شور اور کبھی خاموشی۔ مشل نے نظریں چکا لی، دل میں انجانی سی خوشی اتر آئی۔ اس لمحے اذلان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی سادگی میں ایک کشش تھی، جیسے درد کے بیچ روشنی چھپی ہو۔ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں نے فاصلوں کو کم کر دیا۔ کبھی کھانے کے ذائقے پر ہلکی بحث، کبھی کھانے کی سجاوٹ پر مسکرا دینا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ رات کو بارش کی وجہ سے بجلی چلی گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی صرف موم بتی کی تھی جو اذلان نے جلائی تھی۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ اچانک مشل ڈر کر اٹھی۔ اسے لگا وہ بھی سب کی طرح اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔
کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مشل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، شاید بہت برا خواب دیکھ رہی تھی۔ اذلام تڑپ کر اس کی طرف پڑا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہی ہے تمہارے پاس۔ وہ سہمی ہوئی بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان میں جان آئی تھی، جسے اذلام مشل کے اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، مگر خود میں اس کو سمیٹتے دیکھ مسکرایا۔ تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ اذلام نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے نرمی سے پوچھا۔ مشل ہوش کی دنیا میں لوٹی پیچھے ہٹی، چہرے پر کوسے خزاں کے رنگ بکھرے تھے جو ہلکی سی روشنی میں اذلام اس کے چہرے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، شرم سے اب زبان ہلنے سے انکاری تھی۔ جب تک میں ہوں تمہیں کسی اندھیرے میں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ مشل کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک نیا رشتہ بنا گیا۔ اذلام اسے اپنے حصار میں سیدھا ہو کر بیڈ پر لٹا گیا اور دھیرے سے مشل کے ماتھے پر لب رکھے۔ مشل نے آنکھیں بند کی اور اس عزت بھرے لمس کو اپنے اندر اترتا محسوس کیا۔ اس گزرے عرصے میں اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اذلام نے کبھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، اس کی اجازت کے بنا کبھی اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج جیسے اذلام شاہ چاہ کر بھی کوشش ختم نہ کر سکا اور اس کے قریب ہوتا دھیرے سے اس پر جھکا۔ مشل آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ وہ جس طرح اسے نروی اور دھیرے سے چھو رہا تھا، اتنی محبت سے شاید کوئی اور اسے اتنی محبت نہ کر سکتا، کوئی اسے اتنی عزت نہ دے سکتا۔ اسے نانا کی آخری خواہش کا شدت سے احساس ہوا کہ واقعی اس کی زندگی انمول کر گئے تھے۔ کچھ دن سکون سے گزرے تھے کہ اچانک پولیس ہیڈ کوارٹر میں خبر پہنچی کہ کچھ بچوں کا ایک گروہ نے اغوا کر لیا گیا ہے۔ پورا شہر خوف میں ڈوبا تھا۔ اذلام فوراً اپنی ٹیم کے ساتھ نکل پڑا۔ گاڑیوں کے سائرن، وائرلیس پر چیخی آوازیں، اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد، معصوم جانوں کو بچانا۔ مقام جنگل کے قریب تھا، گھنے درختوں کے بیچ سے چیخیں آ رہی تھی، بچے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اچانک فائرنگ کی آواز گونجی، پولیس اور اغوا کاروں کے درمیان جھڑپ شروع ہو گئی۔ اذلام تیزی سے آگے بڑھا۔ اسی ہنگامے میں اس نے ایک منظر دیکھا جس نے اسے چونکا دیا۔ سیاہ ماسک پہنے، سیاہ جیکٹ اور سیاہ جینس میں سے سیاہ ہیلز پہن رکھی تھی، وہ لڑکی بچوں کو محفوظ سمت لے کر جا رہی تھی۔ اس کے قدم مضبوط، حرکات تربیت یافتہ۔ پولیس ٹیم بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ لڑکی وہیں ایک سائڈ پر کھڑی رہ گئی۔ ساری پولیس جا چکی تھی، مگر اذلام اور وہ لڑکی آمنے سامنے رہ گئے۔ اذلام نے ہتھیار تانا، وہ بلیک کوئن تھی اور وہ اسے پہچان چکا تھا، اور اب اس خاص موقع پر جب وہ خود اس کے سامنے آئی تھی اور اسے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے فوراً اس پر ہتھیار تان کر کھڑا ہو چکا تھا، اور وہ اس کے بالکل سامنے بہت پرسکون کھڑی تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس پر ہتھیار تانا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس طرح میرے سامنے آؤ گے، جسے میں نے کتنے دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں اب تم بچ کر نہیں جا سکتی۔ ماسک کے نیچے بلیک کوئن کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر میں خود نہ چاہتی تو تم مجھے کبھی نہ پکڑ پاتے۔ یہ جملہ اذلام کا دل چھیل گیا۔ یہ آواز بہت جانی پہچانی تھی۔ ہاں، وہ اس آواز کو لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتا تھا، وہ اس آواز کو تنہائی میں بھی پہچان سکتا تھا۔ دل نے کہا نہیں، یہ آواز وہ جانتا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ وہ پتھر ہوتا حیرانی سے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھی اور اذلام شاہ اس کی آنکھیں پہچان چکا تھا۔ دل نے کہا نہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، مگر پھر اس نے ہمت جما کی۔ اسے یاد آیا کہ اس وقت وہ ایک پولیس آفیسر تھا اور اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ پھر وہ ایک قدم قریب آیا اور آہستگی سے اس کا ماسک کھینچ لیا، اور پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مشل، اذلام کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئی۔ سامنے کھڑی وہی نقاب پوش جسے وہ ہفتوں سے ڈھونڈ رہا تھا، نقاب ہٹاتے ہی مشل بن گئی۔ اس کی اپنی بیوی، اس کی زندگی کا سکون، وہ لڑکی جو معصوم اور نرمی کی تصویر تھی۔ یہ تم ہو؟ اذلام کی آواز باری ہو گئی۔ اس کی بیوی ایک قاتلہ تھی۔ مشل نے آج نظریں نہیں جھکائی تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ ہاں اذلام شاہ، یہ میں ہوں، وہی تمہاری معصوم سی بیوی۔ وہ لمحہ عجیب سا تھا۔ اذلام کو پل بھر میں لگا کہ اس کی زندگی جیسے زلزلوں کی زد میں آ گئی ہے۔ اعتبار ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے کو تھا۔ دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، وہ لڑکھڑا گیا۔ ایک طرف محبت، دوسری طرف اس کا فرض۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔
مشل ہمت کرتے اس کے قریب آ گئی۔ اسلام نے اس پر گن تانی۔ ایس پی صاحب، آپ اپنا فرض بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں، مجھے فخر ہے آپ پر، آپ میرے شوہر ہیں۔ اسلام نے آنکھیں مچ لی۔ آج اسے اس کا یہ کہنا پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے 2 دن پرانا منظر گما تھا۔ وہ دونوں بیڈ روم میں ونڈو کے پاس کھڑے تھے۔ مشل اس کے حصار میں کھڑی تھی اور وہ کچھ پریشان تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کچھ دنوں سے پریشان ہیں؟ مشل نے نرمی سے پوچھا۔ اسلام نے پہلے تو منع کیا، میں آپ کی بیوی ہوں، کیا نہیں جان سکتی کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرا حق ہے نا یہ جاننا، اس نے پورے حق سے کہا۔ تو اسلام نے اسے بتا دیا کہ ایک لڑکی ہے بلیک کوئن کے نام سے، اس نے سارے شہر کا نظام درہم برہم کر دیا ہے۔ وہ اپنے قانون پر چلتی ہے، لوگوں کو خود سے قتل کرتی ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، چاہے وہ ٹھیک کریں یا غلط، مگر ہے تو وہ قانون کی نظر میں غلط ہے۔ مجرم مجرم ہوتا ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے، مگر اتنے ہفتے سے ہر محنت رائے گل جا رہی ہے، اس کو کوئی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ سینئرز پریشر ڈال رہے ہیں، نوکری خطرے میں لگتی ہے، اور مجھے اپنی نوکری سے بہت محبت ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ اسلام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا، اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ تو مشل مسکرائی۔ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی، میں جانتی آپ کسی مجرم کو ڈھونڈے اور وہ آپ کو نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ایک جملے نے اسلام کے دل میں سکون اتار دیا۔ وہ مشل کے مزید قریب ہوا، اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ ایک لمحے سے ماضی کی وہ یاد حال کے سناٹے میں دب گئی۔ اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آئی تھی کیونکہ وہ پریشان تھا۔ اسلام کا دل چاہا کہ اپنی جان لے لے۔ وہ ایک قاتل کا شوہر نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ انصاف کے پیچھے بھاگنے والا انجانے میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا۔ اسلام کی گن مشل پر تانتے اس کی بلیک ٹیم کے ممبر ارد گرد اس کی حفاظت کرنے آ گئے تھے۔ مشل نے ہاتھ سے انہیں پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اسلام اس کی ٹیم دیکھ کر حیران تھا، اور حیران تھا کہ وہ کون تھی، اصل میں اس کی پہچان کیا تھی۔ مشل نے انہیں بچوں کو بحفاظت اپنے اپنے گھروں تک پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ اس کے اشارے پر لوٹ گئے۔ اب مشل اور اسلام ہی صرف موجود تھے۔ کون ہو تمہاری اصل پہچان کیا ہے؟ میں قاتل نہیں ہوں، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ اسلام پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا تھا۔ جس طرح تم دن کی روشنی میں وردی پہن کر انصاف کے لیے نکلتے ہو، اسی طرح میں رات کی تقریبی میں نقاب اوڑھ کر دشمنوں کے خلاف لڑتی ہوں۔ یہی میری شناخت ہے۔ اسلام کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ سب بکواس ہے، تو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے خود کو سیکرٹ ایجنٹ کہہ رہی ہو۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ایسے لوگوں کی جان لو۔ مجرم مجرم ہوتا ہے اور تم بھی مجرم ہو۔ شاید تیش میں تھا۔ مشل کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اگر میں چاہتی تو کبھی بھی تمہیں پکڑ نہ پاتے تم مجھے، مگر میں پھر بھی تمہارے سامنے آئی۔ میں جانتی تھی یہ دن آئے گا۔ وہ اتنی مضبوطی سے کہہ رہی تھی کہ اسلام کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر مشل کا لہجہ اب بھی پختہ تھا۔ کیونکہ میرا اصل پہچان راز تھی۔ میں ایک انڈر کور مشن پر تھی۔ اگر یہاں پر شہید بھی ہو جاتی تو مجھے نامعلوم ہی دفنا دیا جاتا، اور یہ مشن برسوں پرانا ہے۔ میں نے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، اپنا وہ فرض بھی پوری ایمانداری سے لگاؤ اور محبت سے نبھایا، اور وطن کا فرض بھی۔ مشل کا لہجہ پختہ تھا۔ اسلام کے لیے یقین کرنا مشکل امر تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی، معصوم، سادہ اور کم گو۔ اسلام، میں نے بہت ذمہ داری نبھائی ہے جو مجھے سونپی گئی تھی۔ خاموشی کے بعد اسلام کی آواز ٹوٹی۔ تم جانتی ہو مشل، میرا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ انصاف قانون کے دائرے میں ہو، مگر تم وہ قانون توڑنے نہیں آئی۔ مشل نے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ میں ان درندوں کو ختم کرتی ہوں جو قانون کی گرفت سے نکلتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ صرف مجرم کو نشانہ بنایا، اور تم جانتے ہو یہ قوم صرف کتابی انصاف سے نہیں بچتی، کبھی کبھی اندھیروں میں لڑنا پڑتا ہے تاکہ روشنی محفوظ رہے۔ پھر ان کے درمیان ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ جنگل سے گھر کا سفر کیسے طے ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ گھر واپس آ کر اسلام رات بھر جاگتا رہا۔ سامنے فائلیں کھلی تھی، تصویریں، رپورٹ، سب کچھ، مگر ہر تصویر کے ساتھ مشل کا چہرہ اوپر تھا۔ دل کہتا کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ تو معصوموں کی محافظ ہے، مگر دماغ کہتا کہ قانون کے دائرے سے باہر نکلنا انصاف
صرف انتقام ہے۔ صبح ہوئی تو مشل کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اضلام نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ ایک طرف وہی نرم مسکراہٹ، وہی سادگی، اور دوسری طرف کل رات کی نقاب پوش جمجو۔ یہ دو چہرے ایک ہی وجود میں کیسے سمائے ہوئے تھے؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں واپس گھر لے آیا ہوں تو اب ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں صرف کشمکش کا شکار ہوں۔ اگر میرا دل چاہا تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہتھ کڑیاں پہناؤں گا اور تمہیں جیل میں بند کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ مشل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ لبوں پر ابھی بھی وہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس گھر میں چلتے پھرتے اس کی بیوی کے لبوں پر ہوتی تھی۔ اگر مجھے پکڑے جانے کا خوف ہوتا تو کبھی آپ کے سامنے نہ آتی۔ آپ چاہے اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہی نرم محبت بھرا لمس لہجہ۔ اضلام شدید الجھن کا شکار ہوا، چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی شکستہ آواز مشل کے کانوں میں پڑی۔ مشل، اگر کبھی میرا فرض اور تمہارا مشن آمنے سامنے آ گئے تو؟ مشل نے رک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی اور محبت ایک ساتھ تھی۔ تو پھر مجھے آپ کی وردی پر ناز ہوگا سا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی ناانصافی نہیں کریں گے، اور اگر کبھی میرا وجود آپ کے راستے میں آیا تو میں خود ہٹ جاؤں گی۔ یہ جملہ سن کر اضلام کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے قریب آ کر مشل کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مشل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں کھونے کے لیے نہیں آئی ہوں، ساتھ چلنے کے لیے آئی ہوں۔ مگر اضلام، وہ سب جاننا چاہتا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آخر نانا کے ہوتے اس نے اتنے خفیہ پلاننگز کب کی، کیسے کی؟ اس مشن کو خود ریڈی کر پائی؟ اس کے دماغ میں سارے چلتے سوال جیسے وہ پڑ چکی تھی۔ اب اسے سچائی بتانے والی تھی۔ صرف 8 سال کی تھی جب میری آنکھوں کے سامنے میرے والدین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بابا بھی میری آپ کی طرح پولیس آفیسر تھے۔ ان کے ہاتھ کچھ بڑے لوگوں کے خلاف ثبوت لگے تھے، مگر ان لوگوں نے میرے باپ کا منہ بند کروانے کے لیے انہیں قتل کر دیا، ساتھ میری ماں کو بھی مار دیا۔ شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ گھر میں ایک چھوٹی بیٹی بھی موجود ہے۔ میں چھپ کر ونڈو سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، مگر اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ وہ لوگ بھی نہ جان پائے۔ اس رات مجھے لگا جیسے میں ختم ہو گئی، میری معصومیت تبھی کہیں مر گئی۔ میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں بڑی ہو کر اس قابل بنوں گی کہ اپنے ماں باپ کے ایک ایک قاتل سے ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ ان لوگوں نے مجھے یتیم کیا، میں لوگوں کو قبروں تک پہنچا کر آؤں گی۔ میرے بابا نے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے میرے ددیال والوں نے مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا، تو نانا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ نانا میرا واحد سہارا تھے، میں نانا کا واحد سہارا تھی۔ مگر نانا کی طبیعت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی، تو میں نے یونیورسٹی کے بعد ایکسٹرا کلاسز کا بہانہ کیا اور ہر روز 3 گھنٹے پر ٹریننگ سیکھتی رہی۔ 18 سال کی عمر میں نے یہ سٹارٹ کیا اور 4 سال لگا دیے میں نے خود کو اس مقام تک پہنچانے میں۔ میں اتنی قابل بنی کہ دشمنوں سے لڑ سکوں، اور آج میں آپ کے سامنے کھڑی۔ آپ وہ واحد انسان ہے جس نے نانا کے بعد مجھ سے محبت کی، مجھے اپنا بنایا، مجھے منحوس نہیں سمجھا۔ مجھے آپ سے کبھی محبت ہوئی میں نہیں جانتی اضلام، مگر آپ کی خاطر میں آپ کے سامنے آ گئی۔ میں جانتی تھی شاید اس روز ہمارا سامنا ہوگا، شاید آپ وہاں پر موجود ہوں گے، پھر بھی میں وہاں گئی کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی تھی۔ وہ بتا کر خاموش ہوئی، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ آنسو تو اس کی تکلیف کے گواہ تھے۔ اضلام کا دل مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے مضبوط سی سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کا سہارا ملتے مشل کا دل جیسے تپتی دھوپ سے ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا۔ چند دن بعد پولیس کو خبر ملی کہ ایک بین الاقوامی گروہ بچوں کی سمگلنگ کے لیے شہر کے قریب اڈا بنا رہا ہے۔ خبر خطرناک تھی۔ اضلام کو فوراً آپریشن کی کمان سونپی گئی۔ رات کو جب وہ تیاری کر رہا تھا تو مشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہی گروہ ہے جس کے پیچھے میں بھی برسوں سے ہوں۔ اضلام چونکا۔ یعنی تم بھی اس آپریشن میں شامل ہوگی؟ مشل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، چاہے تو آپ میرے ساتھ دشمن کے اڈے تک جا سکتے ہیں، میں آپ کو نقشہ دے سکتی ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ کہ ہم آج
دشمن کے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے۔ ازلام لمحہ بر خاموش رہا، پھر گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آج ہم ساتھ ہیں۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا گودام تھا جہاں اس گروہ نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ لڑکیوں کی چیخیں اندر سے سنائی دے رہی تھی۔ ازلام نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا، بندوقیں تیار تھی۔ اسی لمحے سیاہ نقاب میں بلیک کوئین نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے برسوں کا حساب آج پورا ہونا تھا۔ ازلام اور مشل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سر سر ہلایا اور آہستہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئے۔ گولیاں چلنے لگی، فضا دھماکوں سے گونج اٹھی۔ مشل بجلی کی طرح حرکت کرتی ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتی گئی۔ بلیک کوئین اپنی ٹیم کے ساتھ لڑکیوں کو آزاد کروا رہی تھی۔ ایک کونے میں سب سے بڑا سرغنہ کھڑا تھا، ہاتھ میں بھاری بندوق۔ اس نے مشل کو نشانہ بنایا، مگر اسی لمحے ازلام نے آگے بڑھ کر اس کا وار روکا، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے سامنے آ کر سینہ سپر کر دیا ہے۔ گولی اس کے بازو کو چھوتی باہر نکل گئی۔ اپنے بہت قریب سے آتی گولی کی آواز پر مشل نے ازلام کی طرف دیکھا تو اس کی بازو سے خون نکلتا دیکھ اس کے لبوں سے چیخ نکلی، ازلام! وہ لڑکھڑایا مگر مضبوطی سے کھڑا رہا۔ میں نے کہا تھا نا، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی اندھیرا چھو کر نہیں گزر سکتا۔ گولی ازلام کے بازو کو چھو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ مشل نے جھپٹ کر سرغنے کو زمین پر گرا دیا اور ہتھکڑی لگا دی۔ پولیس انہیں لے کر جا چکی تھی۔ ازلام کا زخم رس رہا تھا، وہ ایک طرف نیچے بیٹھ گیا۔ مشل تیزی سے اس کے پاس آئی، اپنے رومال کو پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھ دیا۔ خون زیادہ بہہ رہا ہے، وہ پریشان ہو کر بولی۔ ازلام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے سنگ اسے دیکھا۔ یہ زخم کچھ نہیں ہے، اصل سکون تو یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ دونوں تھے۔ میں نے آج سمجھا، محبت صرف دلوں کو نہیں جانوں کو بھی بچاتی ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب مشل نے اسے سہارا دیتی اس جگہ سے باہر نکلی تو کچھ لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ سارے شہر کے بڑے لوگ تھے جو کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث تھے، اور سب ایک ہی ٹیم بنا کر بلیک کوئین کو ڈھونڈنے کا کام سب نے جاری رکھا ہوا تھا، اور آج ان کے ہاتھ وہ آ چکی تھی اور آج اسے ختم کرنے کے لیے وہ آئے تھے۔ مگر حیرت کی بات تھی کہ بلیک کوئین نے ایس پی ازلام اور ایک ساتھ تھے۔ ازلام اور مشل نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کی نگاہیں ٹکرائی۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس کے لیے ہی آئے ہیں۔ ازلام نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ دونوں نے اپنی اپنی بیلٹ میں اٹکی گنز باہر نکالی اور آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے۔ ویسے حیرت کی بات ہے، دنیا کا رکھوالا پولیس والا ایک مجرم کے ساتھ کھڑا ہے، مطلب تم بھی بک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے ازلام شاہ کی غیرت جگانے کے لیے ایک طنز کیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ازلام شاہ کا بلیک کوئین سے کیا رشتہ ہے۔ ازلام کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ امڑ آئی۔ چلو، میں تو پھر ایسی عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جو کہ نقاب چڑھا کر ظلم کا خاتمہ کرتی ہے، مگر تم اپنا بتاؤ، تم لوگ تو ڈرگ سپلائی کرتے ہو، سمگلنگ کرتے ہو۔ ایسا کون سا جرم ہے جو تم لوگوں نے نہیں کیا؟ تم لوگ تو شہر کی نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ کروں گا۔ تم لوگ جو غلط کر رہے ہو صرف پیسے کمانے کے لیے، اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، تو ایسے لوگوں کی سزا صرف موت ہے۔ ان میں سے ایک جوان لڑکی بھی تھی جس کی عمر مشل کے لگ بھگ ہی تھی۔ وہ ان کے قریب آئی۔ پہلی بار دیکھا کہ انصاف کا رکھوالا اب جان لینے کی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے بھی ازلام شاہ سے ٹھنڈا ٹھاٹ طنز کا تیر چلایا تھا۔ ازلام کھل کر مسکرایا، تم جیسے گند کے ڈھیروں کو ختم کرنے کے لیے اگر مجھے اپنے ہاتھ خون سے رنگنے بھی پڑتے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور پھر صرف ایک فکرہ بول کر میں ہر طرح سے باعزت بری ہو جاؤں گا کہ انکاؤنٹر میں سب کے سب مارے گئے، مجھ پر حملہ کر رہے تھے، میں نے سیلف ڈیفense میں مار دیا۔ قانون کے داؤ پیچ کھیلنے مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ اتنا کہتے اس نے مشل کو کچھ اشارہ کیا۔ دونوں نے ایک ساتھ اپنی گنز باہر نکالی اور سامنے والے کو سمجھنے سوچنے کا موقع دیے بغیر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 6 لاشیں بچ گئی۔ ازلام کی حالت غیر ہو رہی تھی، کندھے سے خون ابل ابل کر باہر گر رہا تھا۔ ازلام کی آنکھیں بے ہوشی کے اثر سے بند ہو رہی تھی۔ مشل نے اسے سہارا دیا اور بہت مشکل سے
اسے اسلام کی گاڑی تک لائی. اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے اس نے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا. اگلی صبح شہر کی فضا میں مختلف تھی. اخبارات کی سرخیوں میں اسلام شاہ اور اس کی ٹیم کے کارنامے لکھے تھے، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ سائے میں لڑنے والی لقاب پوش دراصل اسلام کی اپنی شریک حیات ہے. اس وقت وہ دونوں ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں موجود تھے. کل رات سے ہی وہ یہاں پر ایڈمٹ تھا اور کل رات ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا. چند لمحے پہلے ہی اسے ہوش آیا تھا تو مشل اس کے پاس ہی بیٹھی تھی. اسلام کے زخمی بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی. مشل نے فکر مندی سے پوچھا، درد تو نہیں ہو رہا؟ اسلام مسکرایا، اتنا نہیں جتنا کل تمہیں کھونے کے خوف سے ہو رہا تھا. وہ چونکی، کھونا؟ ہاں، کل جب تم دشمن کے بیچ کی تو میں نے سوچا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو. اس خیال نے مجھے توڑ دیا. مشل کی آنکھوں میں نمی تیر گئی. اس نے آہستگی سے سرگوشی کی، میں وعدہ کرتی ہوں اسلام، اب کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی. دن ہو یا رات، روشنی ہو یا اندھیرا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے. اسلام نے اس کے ہاتھ تھامے اور آہستہ سے قریب کیا. تم میرے دل کی وہ روشنی ہو جو کبھی بجھ نہیں سکتی، چاہے نقاب میں ہو یا بغیر نقاب کے. تم میری زندگی کا سب سے بڑا سچا چہرہ ہو. مشل نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا. باہر بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی. فضا میں سکون پھیل گیا. اس لمحے وہ دونوں جان گئے تھے کہ محبت اور فرض کی راہیں ایک دوسرے سے جڑ چکی ہیں. ایک وردی میں دن کا پہرے دار اور ایک نقاب میں رات کی محافظ. مشل اسلام نے اسے محبت سے پکارا، I love you so much. اس نے دھیرے سے سرگوشی کی. مشل کی آنکھیں نم ہوئی. اسلام نے زخمی بازو کے باوجود اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، فخر تھا. مشل، تم صرف بلیک کوئین نہیں ہو، تم وہ عورت ہو جس نے میرا دل جیت لیا. میرے لیے تمہاری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری زندگی ہو. مشل کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اسلام کے کندھے سے لگ گئی. بارش تیز ہو گئی تھی لیکن دونوں کی دلوں میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا. وہ شاید محرم کی قربت میں ہی ملتا ہے. محبت اور عقیدت نے ان کے رشتے کو نئی بلندی دے دی تھی. ان کی کہانی وہیں مکمل ہوئی جہاں محبت اور مقصد نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. کچھ دیر مزید گزری. دوپہر اب سر پر چڑھ چکی تھی جب کمرے کے دروازے کھلے اور پولیس کمرے میں داخل ہوئی. مشل اب کچھ پیچھے ہو کر بیٹھ چکی تھی. ہمیں آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں ایس پی سر. ایک انسپیکٹر نے اسے عزت سے مخاطب کیا. اسلام نے سر ہلا کر جیسے بات کرنے کی اجازت دی. اس کی نظر مشل پر تھی جس نے اب مہرون فراق پہن رکھی تھی. یہ سوالیہ ایبروچ کا ہے، شی از مائی وائف. اسلام نے وضاحت کی. اب پلیز اپنی مسز کو کہیں کہ وہ کچھ دیر باہر چلی جائیں، ہمیں آپ کا بیان ریکارڈ کروانا ہے، بلیک کوئین کے بارے میں معلومات لینی ہے. مشل کا دل زوروں سے دھڑکا. وہ اسٹول سے اٹھی. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی اس کی کلائی اسلام کے ہاتھ میں آ چکی تھی. اس نے چونک کر اسلام کی طرف دیکھا مگر وہ پولیس آفیسر کی طرف متوجہ تھی. میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، آپ کو جو بھی پوچھنا ہے اس کی موجودگی میں پوچھ سکتے ہیں، اوکے؟ اسلام نے حتمی فیصلہ سنایا. اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا جو آفیسر اچھے سے سمجھ گیا تھا. بلیک کوئین وہاں تھی، آپ نے اسے کیوں نہیں پکڑا؟ مشل نے گھبرا کر اسلام کو دیکھا. وہ جانتی تھی ڈیوٹی پر وہ کمپرومائز نہیں کرتا. کس نے کہا میں نے نہیں پکڑا؟ اس نے مجھے گولی ماری، پھر بھاگنے کی کوشش کی. میں نے اسے روکنے کے لیے گولی چلائی تھی اور پھر اس لڑائی میں وہ ماری گئی. اس کی لاش وہیں جنگل میں موجود ہوگی. باقی 5 بزنس مینز کی لاشوں کے ساتھ وہ سب اس کے ساتھ تھے. اس انکشاف نے کمرے کے ہر فرد کو ہلا کر رکھ دیا. مطلب آپ نے اسے جان سے مار دیا؟ بلیک کوئین ختم ہو گئی؟ آفیسر نے حیرت سے پوچھا. اسلام نے ہاں میں سر ہلایا. بلیک کوئین مر چکی ہے اور کیس کلوزڈ. آفیسر سکون سے کہتا اپنی ٹیم کو لیے وہاں سے جا چکا تھا. ان کے جانے کے بعد مشل نے حیرت سے اسے دیکھا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جھوٹ کیوں بولا؟ مشل جانتی تھی کہ اسلام جھوٹ نہیں بولتا. تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اسلام نے انجان بنتے ہوئے پوچھا. آپ نے ان سے یہ کہہ دیا کہ بلیک کوئین مر چکی ہے؟ مشل کی آنکھوں میں اب نمی کرتی ہو چکی تھی. ہاں، کیونکہ قانون کے لیے وہ مر چکی ہے، مگر صرف تم میری بیوی ہو، اس کے سوا کوئی دوسری پہچان ہے تمہاری؟
اعظم نے ایسے پوچھا جسے مشل جانتی بھی نہ ہو کہ بلیک کوئن کون ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ تمہاری صرف ایک پہچان ہے اور وہ ہے اعظم شاہ کی بیوی ہونا۔ بھول جاؤ بلیک کوئن کون تھی، قانون کے لیے وہ مر چکی ہے۔ مشل ہلکا سا مسکرائی اور آپ کے لیے اعظم کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ امڑ آئی۔ یہ تو راز ہے۔ سرگوشی کرتے اس نے مشل کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور یوں دنیا کے لیے مر گئی، مگر ہر روز رات وہ اپنے شکار کو دبوچتی تھی، کیونکہ وہ اندھیروں کی محافظ تھی اور اس کا محافظ روشنی کا سایہ تھا۔